السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامل شیرانی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس ایس چینل۔ آج ہم عملیات کی بات نہیں کریں گے، آج کسی وظیفے کی بات نہیں ہوگی۔ آج میں جس در کی بات کرنے جا رہا ہوں اس در کی مٹی بھی سجدے کے قابل ہے۔ آج میں جس نام کو پکارنے جا رہا ہوں اس نام کے ساتھ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حسین علیہ السلام کی، لیکن نہیں، صرف بات نہیں کریں گے۔ آج ہم امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد کو محسوس کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ سنیں۔ کربلا کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے۔ دن کے سائے جیسے رک گئے ہوں، ہوا جیسے تھم گئی ہو، ریت کے ہر ذرہ خون سے شرمندہ ہو، اور خیموں کے سائے میں ایک نبی کا نواسہ اپنے اہل بیت کی لاشیں گن رہا ہو، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں۔ کوئی اور ہوتا تو دہائیاں دیتا، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ قربانی کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، یہ قربانی باطن کو جگانے کے لیے ہے، یہ قربانی دین کو بچانے کے لیے ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو نیزے پر نہیں رکھا، انہوں نے امت کے ضمیر کو بیدار کیا، انہوں نے وقت کو بتایا کہ سچائی مر نہیں سکتی۔ اگر ایک باطن پرست بندہ اپنے اصولوں پر قائم ہو جائے تو وہ وقت کو بھی بدل سکتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دے کر صرف خلافت نہیں بچائی، باطن کی روشنی بچائی۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ سچ کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن وہی راستہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، 6 ماہ کے علی اصغر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے، اچانک ایک تیر آتا ہے اور ان کے گلے کو چھلنی کر دیتا ہے۔ علی اصغر امام حسین کی گود میں دم توڑتے ہیں۔ کیا دل خراش منظر ہوگا، اللہ! آسمان کی چیخیں نکل گئی ہوں گی، اور صبر کا پیکر امام حسین آسمان کی طرف علی اصغر کی لاش کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تیری یہی رضا ہے تو حسین کو منظور ہے۔ تو وہ تیر صرف ایک بچے کو نہیں لگا، وہ قیامت تک کے انسانوں کی انسانیت کے ضمیر کو چیر گیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں وفا کی مکمل تفسیر کہا گیا ہے، پانی لینے کے لیے مشکیزہ لیے نکلے، ان کا ہاتھ کاٹ دیا۔ علم گرنے دیا نہ مشکی تھا، دوسرا بازو کاٹ دیا۔ دونوں ہاتھوں سے علم تھامے تو ظالموں نے دونوں بازو کاٹ دیے۔ وہ مشک بازوؤں سے نہیں، غیرت سے سنبھالنا۔ اور قاسم، جنہوں نے نکاح کا جوڑا پہنا لیکن شہادت کا تاج لیا۔ یہ خیمے صرف جلتے نہیں تھے، یہ خیمے وقت کی منہ پر تماشے تھے۔ کربلا وہ آئینہ ہے جس میں ہر دور کے عاشق نے خود کو پہچانا۔ یہ وہ قربانی ہے جو قربانی کے مفہوم کو بدل گئی۔ یہ وہ عشق ہے جو خنجر کے نیچے بھی سجدے میں تھا۔ حسین نے خنجر دیکھا نہیں، صرف چہرے پر عشق کا نور باقی رکھا۔ جب سر نیزے پر ہو گیا تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ سر جدا ہو کر بھی بولے کہ صرف حسین کا معجزہ ہے؟ آج ہم ہر سال کہتے ہیں یا حسین، لیکن اگر دل یزیدی ہو اور زبان حسین کی تو یہ سب نفاق ہے۔ ہم ظلم پر خاموش رہے، اگر ہم جھوٹ بولے، اگر ہم نفس کے غلام بن جائیں تو ہم حسین کے نہیں، یزید کے رستے پر ہیں۔ حسین نے ہمیں سبق دیا، ڈرو نہیں، رک جاؤ، اگر سچائی پر ہو تو ڈٹ جاؤ، چاہے پوری دنیا سامنے ہو۔ اگر ہم آج بھی بدل نہ سکیں، اگر ہم آج بھی خود کو بدل نہ سکیں تو ہم کربلا سے کچھ نہ سیکھ سکیں۔ یاد رکھیں، کربلا ختم نہیں ہوئی، وہ ہر عاشق کے دل میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ جہاں جہاں باطن جاگے گا،
جہاں جہاں کوئی نفس کو قربان کرے گا، جہاں جہاں کوئی خالص ہو کر رب کی طرف بڑھے گا، وہاں حسین زندہ ہوں گے۔ میں ہوں عامل شیرانی شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس ایس چینل، اور اگر آپ بھی دل سے حسین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو وعدہ کریں آج کے بعد جھوٹ، ظلم اور نفس سے لڑیں گے، کیونکہ یہی کربلا کی اصل فتح ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔